حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت نعیم کی فضیلت بیان. جنت الگ الگ ہے، فردوس ہے، ارم ہے نا، جنتیں ہیں الگ الگ نام ہیں، عدن ہے، یہ سب جنتوں کے نام ہیں. جنت کا ایک نام ہے جنت نعیم. حضور جنہوں نے شب معراج جنت کی سیر کی ہے انہوں نے جنت دیکھا ہے، صحابہ کے سامنے بیان کیا جنت نعیم. جنت نعیم کیا ہے ذرا اس کو سن لیں. جنت نعیم ہے جس میں اینٹیں سونے کی ہے، چاندی کی ہے، وہاں کے کنکر اور پتھر یاقوت اور زبرجد کے ہیں. یاقوت اور زبرجد ذرا نیٹ پر سرچ کر کے دیکھنا، یاقوت اور زبرجد ذرا چیک کرنا، کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا اصلی. اور یہ دنیا کے جو ہیں یہ دنیا کی طرح جنت نہیں ہے. جنت کی کوئی چیز دنیا کی طرح مت سمجھنا. جنت کا ایک پھل پوری دنیا والوں کو اگر ایک بار کھلا دیا جائے سب کھا لے، کبھی کھانا نہیں مانگے. جنت کے پانی کو ایک بار دنیا کے والوں کو پلا دے، کبھی پانی نہ مانگے. یہ ہے. اور جنت پھر جنت ہے. جنت اس کو کہتے ہیں کہ تصور میں جنت نہیں آ سکتی، بیان میں جنت نہیں آ سکتی، خیال میں جنت نہیں آ سکتی. جنت صرف جنت ہے. جنت صرف جنت، بلکہ جنت کہتی ہے اس کو جو چھپی ہوئی ہے. جنت کہتے ہی اس کو ہے، اس لیے کہ جو چھپی ہوئی نہ ہو وہ جنت نہیں ہو سکتی. اسی لیے جنات کو بھی جنات کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے، اور جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی چھپی ہوئی مخلوق ہے. اب لوگ کہتے ہیں تم عورتوں کو پردہ کیوں کراتے ہو؟ میں نے کہا ہمارے عورت جنت ہے اور ہر جنت کو چھپایا جاتا ہے. اگر پیدا ہو جائے تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، اگر بہن ہے تو بھائی کے لیے جنت ہے، نیک بیوی ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے، اور ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے. ہمارے یہاں جنت کے سوا عورت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ہر جنت چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو چھپی نہیں ہوتی وہ جنت نہیں ہوتی. ہم عورت کو جنت سمجھتے ہیں اسی لیے چھپا کے رکھتے ہیں. سدرہ والی جنت بھی چھپی ہوئی ہے اور زمین والی جنتوں کو بھی ہم چھپا کے رکھتے. بہرحال بس بات اتنی ہے کہ سدرہ والی جنت کو غیرت خدا نے چھپایا ہے، اور زمین والی جنت کو اللہ نے مردوں کو کہہ دیا اب تم اگر غیرت مند ہو تو چھپاؤ. جنت کو غیرت والے چھپاتے ہیں، بے غیرتوں کی تو بات ہی کچھ، وہ تو دیوس ہے. حدیث پاک میں وہ دیوس لوگ ہیں. حدیث پاک ہے جنت کے دروازے پہ آقا فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا جنت دیوس لوگوں کے لیے حرام. جنت دیوس لوگوں کے. صحابہ نے پوچھا یہ دیوس کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ اور بے حجاب گھومتی ہے اور وہ لوگ ان کو منع نہیں کرتے، وہ دیوس ہے. دیوس نہ اللہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے. آپ بتائیں جب عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، توجہ ہے، اب عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تو عورتوں کو بیوٹی پارلروں میں جانے کی اجازت کس نے دیا؟ اور عورتیں بیوٹی پارلر جاری، کوئی منع کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہتے ہیں پیسہ ہمارا ہے تو مرضی ہماری ہوگی. ایسا نہیں ہے. یہ بات کافر تو کہہ سکتا ہے کہ میرا پیسہ میری مرضی، مومن نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مومن سودا کر چکا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اپنا مال نہیں ہے اس لیے اپنی مرضی بھی نہیں. اگر مومن ہو تو اللہ کو بیچ چکے ہو اپنا مال. اگر مومن ہو بیچ چکے ہو اللہ کو اپنی جان. اپنی مرضی نہیں چلے گی، یہ تو مرضی اللہ کی چلے گی. اور پھر سودا کتنا بڑا ہوا ہے. جنت اور ہم نے جان اور مال اللہ کو بیچا اور اللہ نے ہم سے خریدا اور اس کے بدلے ہمیں جنت عطا. تو بات دور نہ نکلے، میں جب بات جنت کی کر رہا تھا سرکار نے جنت نعیم کا تذکرہ. جنت میں جنت نعیم بھی، پھر بھائی کوئی جنت ہو جنت پھر جنت ہے، لیکن جنت نعیم کا ذکر مالک جنت نے کیا. فرمایا جنت نعیم میں ایک ایک حور ایسی ہے کہ اگر اس کا کنگن صرف ایسے کر دے، وہ بس ایسے کر دے اپنا کنگن، تو دنیا کے سارے لوگ اس کنگن کی چمک سے اندھے ہو جائیں اور چاند اور سورج کا نور ختم ہو جائے. پھر وہاں کا جو ذکر کیا وہ طویل ہے، کبھی آپ دیکھیے گا کتابوں میں
امام ابن الجوزی وغیرہ نے جو جنت نعیم کا تذکرہ کیا اس پہ آپ تلاش کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا. اسی طریقے سے حضرت مولانا عبد المصطفیٰ ظہری صاحب نے بھی جو وہ جنت نعیم کا بیان کیا اس کو بھی آپ دیکھیے گا. حکیم الامت نے بھی جنت نعیم کا تذکرہ کیا اس کو بھی آپ چیک کیجیے گا. تو یقین جانیں میں اپنے لہجے میں کہہ دوں آپ کو ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے, جنت نعیم پڑھ کر منہ میں پانی نہ آئے تو پھر کہیں. ہاں جنہوں نے نہیں دیکھا جب ان کے منہ میں پانی آ جائے, تو جس نے دیکھا تھا وہ جنت بیان کر رہا تھا, دیکھنے والا بیان کر رہا تھا. جو دیکھ کر بیان کر رہا اور پھر وہ بیان کرے, وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. بھائیو وہ تو یوں بھی کوئی بات کہہ دے, کسی گلی کی بھی بات کہہ دے تو ان کی بات کی طرح کوئی بات ہی نہیں, لیکن جب وہ جنت بیان کرے, مالک جنت خود جنت بیان کرے, تو پھر کیا انداز ہوگا, کیا ماحول ہوگا. صحابہ تڑپ گئے, لگے یا رسول اللہ یہ جنت نعیم ملتی کس کو ہے, اس کی قیمت کیا ہے, جنت نعیم کی قیمت کیا ہے. بہت سستا سودا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی کھا لیے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو جنت نعیم کا ذکر ہوا ہے اس کی قیمت کیا ہے, جنت نعیم کیا چیز ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی حضرت نعرے تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سلام. بس دو جملے آپ بیٹھ جائیں, ایک بار درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین. دو جملوں میں بات پوری کر دوں کیونکہ ہمارے قائد ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں. تو سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور یہ جنت نعیم کی قیمت کیا ہے, تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی خوبصورت عورت کسی کے سامنے آ جائے اور اس خوبصورت عورت پر کسی کی نظر پڑ جائے, نفس چاہ رہا ہو اس کو دیکھیں, اس کے ساتھ بدی کریں, بس دیکھنے کی پوزیشن میں وہ یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. خوبصورت عورت اس کے سامنے ہے اور نظر اس پر پڑی ہے, اور ایسے میں بندے کے دل میں خیال ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ اٹھی ہوئی نظر کو اللہ کے خوف سے نیچی کر لے. آقا ارشاد فرماتے اسی وقت اللہ اس کے لیے بے حساب جنت نعیم لکھ دیتا ہے. یعنی اتنے عمل پر اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق دے, کیونکہ ہمارے قائد کا یہ وقت ہے, وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں اپنی بات اسی پہ پوری کرتا ہوں, آگے کچھ بھی میں کہوں تو جب وہ حضرت کا وقت کٹ ہوگا. اور میں نے بار بار کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے, اپنے اساتذہ کے سامنے سبق سنانے کا شرف حاصل کیا جاتا ہے, خطابات نہیں کیے جاتے. اس لیے میں اپنی گفتگو کو اسی پر پوری کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دادا مرشد کہا کرتے تھے ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جمع تم ہو, بہارے جاں فضا تم ہو, نسیم گل ستا تم ہو, بہارے باغ رضواں تم سے ہے, زیب جنا تم ہو. اور کہتے ہیں کہاں ہم خاک افتادہ کہاں تمہیں شہ والا, کہاں ہم خاک افتادہ کہاں تمہیں شہ والا, اگر مثل زمیں ہم ہے تو مثل آسماں تم ہو, یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو, معاذ اللہ منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو. اور پھر جو بات کہی ہے یہ انہی کا حصہ کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے, میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے, وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہے کہاں تم ہو, ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جمع تم ہو. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ.